نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکے اللہ تعالیٰ کی مسجد سے یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں اس میں، یعنی مسجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ مشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فأینما، پس جدھر تم مڑو، فثم وجہ اللہ، پس تم موڑو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، بے انتہا جاننے والا اور بخشنے والا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے، اولاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت اتار کے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی اولاد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل اللہ قانتون، بس اسی کے تابعدار رہو۔ بدیع السماوات والارض، بنایا آسمان کو اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب وہ حکم کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس بے شک وہ کہتا ہے اس کے، لَهُ کن، اس کے لیے، کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا اللہ تعالیٰ ہم سے، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہیں ان لوگوں کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق کے بیان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین نہیں رکھتی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، یعنی نبی علیہ السلام کو، بالحق کی بشیر و نذیرہ، حق کے ساتھ ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا حق کے ساتھ، اور خوشخبری دینے والے، اور جنت کی خوشخبری سنانے والے، اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کے بھیجے۔ اور آگے کہا کہ ہم، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کے فرمایا کہ یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع بھی کر لو۔ قل ان الہدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ نے بتا دی، هو الہدی، اور سیدھی راہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہش کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جو علم آیا آپ کے پاس، ما لکم من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولی ولا نصیر، حمایتی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ
یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں یہ آپ کے ساتھ کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی بھی اتباع کر لو گے تب بھی آپ کے ساتھ یہ خوش نہیں ہوں گے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان کے دین کی اتباع، ان کے خواہش کی اتباع کرو گے تو اللہ کے بغیر آپ کا ان میں کوئی آپ کا مددگار اور والی نہیں ہے، کوئی اللہ کے بغیر کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں بن سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، پڑھتے ہیں اس کو جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں اور وہی لوگ جو اس پر یقین لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کوئی کام آئے گا کسی نفس کے، ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کے بدلے میں کوئی، ولا تنفع، اور نہیں نفع دے گی اس کو، شفاعت ولا هم ینصرون، اس کسی کی شفاعت اس دن، اور نہیں وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، اور بتائے ان کو باتیں، کئی باتیں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس پورا کیا ان کو ابراہیم علیہ السلام نے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے پیشوا، امام۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے، اور میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال، آگے اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا، عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا ظالموں کو میرا قرار، یعنی میرا فرمان ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنائی کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہوں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے بھی ہوں گے پیغمبر، لیکن جو ظالم ہوں گے ان تک میرا قرار اور قول نہیں پہنچ سکے گا، ان تک میری ہدایت نہیں پہنچے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کو، طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ کہ وہ کیا کریں، پاک کریں گھر کو، اللہ کے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اس گھر کو پاک کرو، جو آئیں گے یہاں طواف کرنے کے لیے اور جو اعتکاف کریں گے ان لوگوں کے لیے، یعنی اور جو یہاں آ کے حج کریں گے ان لوگوں کے لیے اس جگہ کو پاک کرو۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔